دا پولیٹیکل پرسن میں آپ کا سواگت ہے۔ سیاست میں چہرہ ضروری ہوتا ہے یا قیادت؟ یہ بات جاننے کے لیے تھوڑا تاریخ کو پلٹنا ہوگا۔ بات ہے 1998 کی۔ رامپور پارلیمانی حلقے سے بی جے پی نے مختار عباس نقوی کو اپنا امیدوار بنا کر بھیجا۔ مختار عباس نقوی الہ آباد کے رہائشی اور رامپور کے لیے پیراشوٹ امیدوار تھے۔ ان کا مقابلہ کانگریس امیدوار اور نواب خاندان کی بہو بیگم نور بانو سے تھا، جو اس وقت موجودہ ممبر آف پارلیمنٹ تھیں۔ بی جے پی نے مسلمانوں کے درمیان مسلم چہرے کا بھرپور پروپیگنڈا کیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا وہ طبقہ جو کسی طور پر بی جے پی کو ووٹ نہیں دے سکتا تھا، اس کا کچھ فیصد ووٹ مسلم چہرے کی بنیاد پر بی جے پی کی طرف چلا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بی جے پی نے ایک نئے اور کمزور امیدوار کے باوجود رامپور جیسی مسلم بہل سیٹ پر غیر متوقع کامیابی حاصل کر لی۔ اس وقت ایک مقامی بی جے پی لیڈر نے کہا تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں بنیادی فرق اسی سوچ کا ہے کہ مسلمان صرف چہرہ دیکھتا ہے اور ہم اپنی قیادت یعنی نیترتو دیکھتے ہیں۔ اس وقت ایسا معاملہ نہیں تھا۔ بعد میں جب اس پر اور تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ واقعی مسلمانوں میں اپنے چہرے کا مزاج اندر تک جڑیں جمائے بیٹھا ہے۔ اب یہ مزاج سیکولر پارٹیوں نے بنایا یا پہلے سے بنایا تھا، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس مزاج کا سیاسی پارٹیوں نے خوب فائدہ اٹھایا، لیکن قوم مسلم کو اس مزاج کا کوئی خاص فائدہ آج تک نہیں ملا ہے۔ قیادت یا نیترتو کسی بھی پارٹی کا وہ ہائی کمان ہے جو پارٹی کی پالیسیاں بنانے کا اختیار رکھتا ہے، جبکہ چہرے کا اطلاق ایسے افراد پر کیا جاتا ہے جو پارٹی پالیسیوں کے لیے مددگار یا مفید ثابت ہو سکتا ہو۔ قیادت کچھ کرے نہ کرے، وہ بہرحال طاقتور اور سب سے بڑی اتھارٹی ہوتی ہے، لیکن چہرے اسی وقت تک اہم رہتے ہیں جب تک قیادت کو فائدہ پہنچاتے رہیں۔ جیسے ہی فائدہ کم یا بند ہوتا ہے، چہرے بدل دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ چہرہ جو کبھی طاقتور دکھتا ہے، وہ چند لمحوں میں گمنامی کی دھول میں کھو جاتا ہے۔ تقریب فہم کے لیے آپ بہوجن سماج پارٹی یعنی بی ایس پی کو لے لیں اور نسیم الدین صدیقی کو ذہن میں رکھیں۔ بہوجن سماج پارٹی ایک سیاسی پارٹی ہے۔ اس پارٹی کی قیادت دلتوں کے ہاتھ میں ہے۔ نسیم الدین صدیقی کبھی اس پارٹی کا مسلم چہرہ ہوا کرتے تھے۔ صدیقی صاحب کی محنت اور چہرے کی بدولت ہی بی ایس پی کو فائدہ ملا، جس کی وجہ سے بی ایس پی نے 4 بار اتر پردیش میں اپنی حکومت بنائی، سرکار بنائی۔ نسیم الدین صدیقی 10-11 شعبوں کے طاقتور وزیر منسٹر ہوا کرتے تھے۔ کچھ وقت کے بعد پارٹی قیادت کو نسیم الدین صدیقی بے فائدہ لگنے لگے، اس لیے چہرہ بدل دیا گیا۔ آج پارٹی کی دلت قیادت اسی طرح موجود ہے، مگر اپنا چہرہ دودھ کی مکھی کی طرح پھینک دیا گیا۔ اس مثال کو آپ سماجوادی پارٹی اور اعظم خان، آر جے ڈی اور شہاب الدین، این سی پی اور طارق انور وغیرہ سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اعظم خان سماجوادی کے بانی ممبر ہیں، سنستھاپک ہیں، لیکن وہ صرف چہرہ ہیں۔ قیادت ملائم سنگھ کی تھی، اس لیے اعظم صاحب آج بھی سینئر ترین لیڈر ہونے کے باوجود قائد نہیں ہیں۔ قیادت یادو فیملی کے ہاتھوں میں ہے۔ مرحوم شہاب الدین صاحب آر جے ڈی کا مضبوط چہرہ ہوا کرتے تھے، لیکن قیادت لالو یادو کے پاس تھی۔ آج شہاب الدین صاحب کی فیملی معمولی ورکر، معمولی کارکن کی حیثیت میں ہے، جبکہ تیجسوی یادو قائد بنے ہوئے کرسی پر براجمان ہیں۔ سیاست میں آپ چاہیں جتنا مضبوط چہرہ بھیج دیں، لیکن اسے بہرحال پارٹی قیادت کے ماتحت ہی چلنا پڑتا ہے۔ اس لیے بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے چہرے ہمارے ہی خلاف کام کرتے ہیں۔ ہمیں غصہ آتا ہے کہ یہ ہمارے چہرے ہو کر بھی ہمارے خلاف کیوں ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا چہرہ کتنا ہی بھاری بھرکم ہو، وہ کسی بھی حال میں پارٹی پالیسی سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ اگر کیا تو اسے دوسرے چہرے سے بدل دیا جاتا ہے۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے چہرے ہمارے کام کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسے نظارے دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ چلو اپنا چہرہ اپنے کام کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ کام بھی قومی ہمدردی میں نہیں بلکہ ہائی کمان کی ہدایت پر کیا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں راجیو رنجن نامی صحافی نے ایک پوڈ کاسٹ میں ایک قصہ سنایا، جس سے ہائی کمان کی طاقت اور اس کی فکر کا پتہ چلتا ہے۔
راجیو رنجن کہتے ہیں کہ جب سماجوادی میں اعظم خان اور امر سنگھ میں اختلاف ہوا تو ہائی کمان یعنی ملائم سنگھ کو لگا کہ فائدہ امر سنگھ کے ساتھ رہنے میں ہے، تو انہوں نے مسلم لیڈروں کو اعظم خان کی مخالفت کا حکم دے دیا اور اسی کو بہانہ بنا کر اعظم صاحب کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا۔ پارٹی کا سنستھاپک ممبر ہونے اور بڑا لیڈر ہونے کے باوجود کسی بھی مسلم چہرے نے اعظم خان کا ساتھ نہیں دیا، سب امر سنگھ کی طرف رہے کیونکہ ہائی کمان کا حکم اسی طرف تھا۔ سال بھر بعد قیادت یعنی ملائم سنگھ کو لگا کہ فائدہ اعظم خان کو بلانے میں ہے، تو انہوں نے پارٹی کے مسلم چہروں کو ایک پریس کانفرنس کر کے امر سنگھ کی مخالفت کرنے کا حکم دے دیا۔ مسلم چہروں نے ویسا ہی کیا۔ اسی طرح پارٹی قیادت نے اندرونی مخالفت کا حوالہ دے کر امر سنگھ کو نکال دیا اور اعظم صاحب کو دوبارہ پارٹی کے اندر کر لیا۔ یعنی قیادت ساری گوٹیاں اپنے حساب سے سیٹ کرتی ہے، چہرہ بس ان گوٹیوں کو اٹھانے بٹھانے میں بس ذریعہ بنتا ہے، اس سے زیادہ چہروں کو کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہم لوگ آج بھی یہی سوچ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ فلاں پارٹی میں ہمارا فلاں بندہ ہے، ہمارا فلاں شخص پارٹی کا اہم چہرہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اہم قیادت ہوتی ہے، چہرہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یاد رکھیں، جو چہرہ جہاں مضبوط ہے اسے ایک حد تک مضبوط رکھیں، لیکن جہاں بھی ممکن ہو سکے قیادت کو پروان چڑھانے کا مزاج ضرور بنائیں۔ قیادت کی مضبوطی ہی سے سیاسی مول تول اور حقوق منوانے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ بغیر قیادت آپ صرف مانگ سکتے ہیں مگر بارگیننگ نہیں کر سکتے۔ قیادت کھڑی کرنے میں مشکل، محنت اور مشقت تو ضرور ہے، لیکن اصل کامیابی قیادت ہی سے ملتی ہے، چہروں سے نہیں ملتی ہے۔ بہار ودھان سبھا چناؤ کے پیش نظر ان چیزوں کو دھیان میں رکھ کر اپنی سیاست، اپنی قیادت کو مضبوط کرنے کی طرف دھیان دیا جائے۔ کوئی چہرہ بڑا یا چھوٹا، ٹکٹ ملنے نہ ملنے سے کوئی رنجیدہ خاطر ہونے کی طرف توجہ نہ دے کر کے قیادت کو مضبوط کیا جائے گا تو اس سے سماج کا فائدہ ہوگا، دیش کا فائدہ ہوگا اور الیکشن صاف اور شفاف ہونے کی طرف چلتے چلے جائیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور بہار خاص کر پورے دیش واسیوں تک پہنچائیے۔ بہت شکریہ۔